غیب کا جاننے والا کون ہے بھائی؟ اللہ. اور اللہ کسی پر غیب نہیں ظاہر کرتا. کس پر یا اللہ؟ یہ اب مولوی تو ہمیں سناتے ہیں نبی کو غیب کا علم ہے. اللہ فرماتے ہیں ہاں الا من ارتضی من رسول، لیکن اللہ کا چنیدہ، برگزیدہ، پسندیدہ جو بھی رسول ہوگا رب اس کو اپنے علم غیب عطا فرما دے گا. تو سمجھ آئی؟ یہ جو اللہ فرمائے نا، اللہ کو ہے علم، سارا علم رب کو ہے، کلی علم رب کا ہے. لیکن رب جس کو چن لیتا ہے اپنے علم غیب میں سے اس کو غیب کے خزانے عطا فرما دیتا ہے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہے. اگر نبی کو غیب کا علم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نفی کر دیتا کہ بس غیب کا جاننے والا میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا. لیکن اللہ نے فرمایا پسند جو آ جائے رسول، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے. تو میں اس پر جو مخالفین کے دلائل ہیں سوالوں کی شکل میں 2-3 باتیں بس رکھوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں پورا ایک نقشہ بن جائے کہ حضور کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، حضرت عائشہ صدیقہ کا، غزوہ احد کا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیبر کی جنگ میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے زہریلا گوشت کھانے کی وجہ سے. اب دیکھو ہمارا یقین کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بتائے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے. میں آپ کو کسی حلال چیز کے بارے میں بتاؤں یا حرام کے بارے میں بتاؤں تو آپ کو تبھی پتہ چلے گا نا، خود سے تو آپ نہیں جان لو گے. میں نے کتاب سے پڑھا ہوگا یا استاد سے پڑھا ہوگا. اب گوشت جو ہے کھانے والا وہ کبھی بولا ہے؟ بولیے. گوشت نہیں بولتا کیونکہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، نہ اس کی زبان ہے. لیکن نبی کی نظر ہو تو گوشت بھی بول اٹھتا ہے. خیبر کی جنگ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ایک عورت نے کی اور وہ یہودی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے کہا کہ میں نے کھانا بنایا ہے تو آپ اپنے صحابہ کو بلائیے. خیبر کے علاقے میں سب یہودی رہتے تھے. جب وہ حضور تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ کو سب کو کھانا ڈال دیا. آقا علیہ السلام نے بھی گوشت کھایا. 70 کھا چکے تھے اور جنہوں نے کھایا حضور علیہ السلام ابھی تناول کر رہے تھے وہ گوشت بولا. گوشت کے اندر سے آواز آئی کہ اللہ کے نبی میرے اندر زہر ہے، آپ کو تو زہر اثر نہیں کرے گا لیکن جو رہ گئے صحابہ کھانے والے ان کو روکیے کہ وہ نہ کھائیں، وہ کھائیں گے تو شہید ہو جائیں گے. آپ بتائیں گوشت بول سکتا نہیں ہے لیکن نبی کی نگاہ نے جان لیا کہ گوشت کے اندر سے زہر ہے اور جو بقایا صحابہ تھے ان کی جان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موت سے بچا لیا. یہ نبی کا غیب ہے. اور عام مولوی جو کہتا ہے حضور کو غیب کا علم نہیں، اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں یہ تو تیری عقل ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور کا فرمان سنو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، رأیتو ان اللہ روالی الارض فرائیت مشارق الارض و مغاربہا. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سب کو لپیٹ کے ایسے کر دیا جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے. اور حضور نے فرمایا فرائیت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے مشرق و مغرب کے ساری دنیا کا کونا کونا دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میرے سامنے عیاں کر دی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں ہے، نبی کو غیب نہیں ہے. اور ایک اور بات مزے کی، حضور نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ گر ہوئے اور حضور نے فرمایا پوچھو آج کیا پوچھنا چاہتے ہو. قیامت حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جو کچھ ہونا ہے اور جو کچھ ہوگا میں اس سب کے بارے میں بتا دیتا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے 300 فتنوں کا تذکرہ کیا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے یہ سارے واقعات ہوں گے. یا جو آپ کو مولوی حضرات قیامت کی نشانیاں سناتے ہیں
کبھی ان مولویوں سے پوچھا ہے کہ تم تو نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہو کہ حضور کو ہے ہی نہیں غیب کا علم، اب قیامت سے پہلے حضرت مہدی نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہونا ہے اور دعوت الارض نے نکلنا ہے، یاجوج ماجوج نے نکلنا ہے، بتاؤ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ یہ زبان مصطفیٰ سے ساری باتیں آئی ہیں، یہ کیسے آئی ہیں؟ لیکن وہ علم غیب کا انکار وہ نہیں کرتے، بیان قیامت کی نشانی کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ بھائی قیامت کی نشانیاں کس نے بتائی تو حضور نے ہیں، حضور نے بتائی ہیں، لیکن پھر بھی کہتے نہیں جی نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کے پاس علم نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيُّهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْعَزَائِمَاتُ عَنِ الطَّرِيقِ۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے اچھے اور برے عمل میرے سامنے پیش کیے گئے، ساری امت کے، ساری امت محمدیہ جس نے ابھی پیدا ہونا ہے اور یا جو ہو چکی ہے، سب کے اعمال حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں یہ آپ کی امتیوں کے اعمال ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھے بھی عمل ان کے میرے سامنے ظاہر ہو گئے اور برے بھی ظاہر ہو گئے، اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امتی کی وہ نیکی بھی مجھے ظاہر کر دی کہ کوئی امتی رستے سے اگر پتھر ہٹائے، کوئی رکاوٹ ہٹائے، وہ چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دی، یہ فلانے امتی نے تمہارے کی ہے۔ جو کچھ اس لیے حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، آپ نے جو لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں ان کی رد میں یہ کہا، انہیں کہا حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ شکر کر حضور نے تیرے عیبوں میں پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر حضور اپنی پردہ کھول دے نا تو سارا آپ کا کیا دھرا سب لوگوں کے سامنے آ جائے۔ میں اگر آپ کے سامنے حاجی نمازی بنا پھروں، یہ حضور